الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں بنی اسرائیل پر ہونے والے ایک اور انعام کا ذکر کیا، لیکن اس انعام کے ذکر میں اس کے ضمن میں ان پر جو ایک تکلیف تھی، ایک اذیت تھی فرعون کی طرف سے، اس کا ذکر کیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام جب مصر کے حاکم تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے باقی سارے بچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی شام کی سکونت ترک کر کے مصر آ گئے تھے۔ تو یہاں آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے اتنے زیادہ ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، یہ سارے کے سارے انہی کی اولاد میں سے تھے اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ مصر کا جو حاکم تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ اس فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ میری حکومت کا تختہ الٹ دیں اور حکومت پر قبضہ کر جائیں۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، حکومتیں اپنی تخت کو، اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے قتل و غارت پہ آ جاتی ہیں، لوگوں کو مارنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں جو بھی تحریک اٹھتی ہے اسلام کے نام پر، اسلام کے نام لیوا ہوتے ہیں، ان پہ گولیاں تک چلائی جاتی ہیں، بم تک برسائے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو ہر طرح سے بدنام کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، الٹے نام رکھے جاتے ہیں، ان کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، کارٹون شائع کی جاتے ہیں۔ ہوتا یہ نہیں ہوتا ایسا؟ یہی حال اس وقت ہوا۔ اب بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرعون کو، اس وقت جو فرعون تھا اسے کسی نے، اس کا نام ولید تھا یا مصعب تھا نام اس کا، فرعون تو اس کا لقب تھا نا، جیسے ہمارے یہاں پرائم منسٹر کہتے ہیں وقت کے فرعون کو، اس طرح کر کے وہاں پہ فرعون کہتے تھے جی۔ تو انہوں نے، کسی نے کہا اسے کہ ان کی تعداد جو ہے، اس نے پیشن گوئی کی انہیں، کسی نے، تو کوئی نجومی تھا اس وقت کا، اس ذلیل نے انہیں کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل بڑھ رہے ہیں نا، یہاں ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ عن قریب تیری حکومت کو ختم کر دیں گے، تو پھر حکومت پر یہ غالب آ جائیں گے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا، تیری قوم بھی تباہ ہو جائے گی۔ اب یہ زمینی حقائق بھی یہی بتا رہے تھے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ اس کو پیشین گوئی کرنے والے نے بھی یہ بات کہہ دی۔ اب فرعون کے ذہن میں جو بات آئی کہ ان کی تعداد کم کرنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ ان کے جو بچے پیدا ہونا، ان بچوں کو مار دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جائے، کیونکہ اس وقت بھی یہی نظام تھا کہ انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے مرد ہی آگے ہوتے تھے، عورتیں نہیں ہوتی تھی باہر، عورتیں باہر نہیں ہوتی تھیں۔ اسلام کا مزاج بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، کیونکہ تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے مرد کا مردوں کے ساتھ تعلق، ہاں جی، تو عورت جو ہے نا وہ ایسا کام نہیں کر سکتی، کہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ؟ ہاں، عورت یہ کام نہیں کر سکتی، عورت جو ہے وہ پردے میں رہنے کے لیے ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی عورت کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو مرد ہی صرف نبی بنتے رہے۔ تو اس وقت بھی حالت یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ عورت جو ہے وہ تو یہ کام نہیں کر سکتی، نہ انقلابی تحریکوں میں شامل ہو سکتی ہے۔ آج تو خیر ویسے سکول پڑ گئی ہیں، تو اس لیے مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا، بلکہ آگے جا چکی ہیں کافی، وہ ایسی آگے گئی ہیں کہ وہ مرد جو ہے اس عورت کا شوہر، عورت پارلیمنٹ میں جا کے شیر کی طرح دھاڑ رہی ہے، بینچ کوٹ رہی ہے، اور اس کا شوہر جو ہے بیچارہ فلٹر میں دودھ بنا کے بچوں کو پلا رہا ہے، ہیں جی، وہ گھر میں جکڑا ہوا ہے، وہ RM بن کے گھر میں پڑا ہے، وہ خدمت کر رہا ہے بچوں کی، انہیں دودھ پلا رہا ہے، کام کر رہا ہے گھر کے، ان کی پوٹیاں صاف کر رہا ہے، اور وہ ملکہ ترنم جو ہے وہ سر لگا کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے وہاں پہ نعوذ باللہ بیوی کسی کی ہے اور ویلنٹائن ڈے کے پھول کسی کو دے رہی ہے۔
پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے فلور پہ کھڑی ہے اور وہ وہاں کھڑی ہو کہہ رہی ہے یہ پارلیمنٹ کا تقدس ہے کہ میں یہاں تشریف رکھتی ہوں۔ حالت جہاں یہ ہو تو اب تو خیر نعوذ باللہ من ذالک کوئی بھی شعبہ انہوں نے ایسا نہیں چھوڑا جہاں پہ عورت کندھے سے کندھا ملا کے نہ چل رہی ہو۔ ہاں جی، کسی بھی دفتر میں آپ چلے جائیں وہاں عورت ہے۔ ہاں جی، آپ کھانسی کی دوا لینے چلے جائیں عورت ہے۔ بندہ پوچھے صرف عورتوں کو کھانسی لگتی ہے مردوں کو نہیں لگتی؟ ہاں جی، اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ دوائی جو ہے انہوں نے دوائی اندر ڈالی ہوئی، باہر تصویر لگائی ہوئی عورت کی۔ بندے نے کس چیز کے ساتھ ٹھیک ہونا ہے بھائی؟ دوائی سے ٹھیک ہونا یا باہر والی مائی سے ٹھیک ہونا ہے؟ ایسے کو بے حیا ہے، اتنا معاشرے بھی گر جاتا ہے، بھلا بتائیں یار۔ یعنی کہ وہ فرعون بھی یہ سمجھتا تھا، فرعون پاگل ضرور تھا لیکن یہ سمجھتا تھا کہ یہ انقلاب کی راہ میں، انقلاب کے راستے میں عورتیں نہیں آتی، یہ صرف مردوں کا کام ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ ان کے بچوں کو قتل کیا جائے۔ اس نے 1 2 3 4 نہیں 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا اس نے۔ ہر گھر میں تلاشی لیتے تھے جہاں بھی بچہ پیدا ہوتا، اور ساتھ نرسیں بھی ہوتی تھیں، دائیاں۔ آپ تو مقدس لفظ ہے نا نرس کا، وہ دائی تو لفظ بولنا مناسب ہی نہیں ہے۔ تو نرسیں جو ہیں وہ جایا کرتی تھی ساتھ، جا کے عورتوں کو دیکھا کرتی تھی کہ عورت ان میں حاملہ تو نہیں ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا وہ جناب مہینے پوچھتی تھی، کتنے مہینے کتنے دن رہ گئے، پھر جا کے ان بچوں کو جناب پکڑ کے مار دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیتے تھے۔ یہاں پہ اب بتائیں جی، جیسے اس وقت فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میری حکومت چھن جائے گی، اسی طرح کر کے بالکل اسی طرح کی حالت یہاں پہ انگریز کو بھی پیش آئی۔ لیکن وہ فرعون ذلیل تھا، پاگل تھا، اس نے پکڑ کے بچے قتل کیے۔ انگریز بڑا دانا تھا، اس نے بچے قتل نہیں کیے، اس نے یہاں کالج بنایا، کالج بنا کے اس نے ان کے ذہن بدلے ہیں۔ اس نے کہا میں ماروں گا الزام آئے گا مجھ پر، اس نے کہا میں ذہن بدلتا ہوں ان کے، پھر انہی کے بندے انہی کو پھر گولیاں ماریں گے، مسجد انہی کی ہوگی، عاشق رسول گولی مارے ان کو ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہوگا، ایک عاشق رسول ڈاکہ مارے گا، دوسرا عاشق رسول دھرنا دے گا۔ بتائیں، جو عاشق رسول اللہ علیہ السلام کے نام پر، ختم نبوت کے نام پر اس کے دفاع کے لیے باہر آئے گا، اس کو گولی مارنے والا بھی عاشق رسول ہی ہوگا۔ یہ اس نے ذہن بدلا ہے۔ کیسا ذہن بدلا ہے اس نے جی؟ قتل بھی نہیں کیا انگریز نے، اور یہاں کام کیسا کر دیا ہے۔ آج آپ یہاں کھڑے ہو کے کوئی بات کر دیں انگریز کے خلاف، آپ کوئی کھڑے ہو کے، آپ کے مجمع سے لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے بھائی آپ انگریزوں کے بارے میں بڑی بدگمانی پھیلا رہے ہیں۔ بھائی کیوں یار، وہ تو چلا گیا، دفع ہو گیا، تو پھر یہ آخر یہ ذہنیت کہاں سے آئی؟ یہاں کھڑے ہو کے ایک عالم دین جو ہے وہ 60 سال قرآن پڑھے بھی، قرآن سمجھے بھی، قرآن سمجھائے بھی امت کو، اسے کھڑا ہو کے ایک لڑکا وہ کہے جی انگریز جو قرآن سمجھائے وہ تو آپ بھی نہیں سمجھے، تو یہ ذلت نہیں ہے اور کیا ہے؟ تو یہ ذہن بدلا نہیں بدلا اس نے؟ وہ حضرت سید اکبر الہٰبادی رحمہ اللہ بہت بڑے بندے تھے، بہت بڑے شاعر تھے، وہ انگریزوں کے بڑے خلاف تھے اور سر سید کے بھی بڑے دشمن تھے آپ، اور اس کے دشمن صرف اسی لیے تھے کہ اس نے حضور کی امت کو برباد کیا ہے، آقا علیہ السلام کی امت کو اس نے دین سے ہٹا کر کے اس طرف لگایا ہے۔ ہزاروں مدارس سے یار، صرف 1 لاکھ مدرسہ بنگال میں تھا، صرف بنگال میں تھا، سارے مدارس بند کر دیے انہوں نے، سارے مدارس بند کر دیے انہوں نے۔ 4000 مدرسے صرف دہلی کے ارد گرد تھے، سارے مدارس بند کر دیے انہوں نے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ مسجدوں کے اندر سکول کھولیں جی، مسجد کے اندر سکول کھولا، ماسٹر کی تنخواہ 30,000 رکھی، جو وہاں قرآن پڑھاتا تھا اس کی تنخواہ 250، کل 250۔ بتائیں بھائی، ذلیل کیا انہوں نے نہیں کیا؟ اور ہمارے مولوی بیچارے وہ بھی جا کے لگتے گئے 250 پہ۔ کیا خیال ہے وہ انگریز کی تعلیم اتنی خدمت دے، 30,000 روپے دے، آج تو خیر زیادہ ہو گیا ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کا دین پڑھ کے عالم بیٹھا ہے اس کی 250 تنخواہ ہو؟ بھائی انہوں نے یہ نظام اسی لیے رکھا تاکہ کوئی دین پڑھنے کی طرف آئے ہی نہ۔ بچے جب دیکھیں گے یار ہمارا ماسٹر جو انگریزی پڑھاتا ہے، ہمیں انگریز کی 8 منٹ پڑھاتا ہے، اس کی تنخواہ اتنی ہے، 30,000 ہے، اب تو خیر زیادہ ہو گئی ہے، تو جو قرآن پڑھاتا ہے ہمیں، یہاں بیٹھ کے دین پڑھاتا ہے، اس کی تنخواہ 250 ہے، بتائیں کوئی بچہ عالم بننے کی سوچے گا؟ وہ کوئی جائے گا اس طرف؟ شروع سے بھی انہوں نے دماغ خراب کیا ہے۔ وہ سید اکبر الہٰبادی رحمہ اللہ نے بڑی بات کی، آپ فرماتے ہیں یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا انگریز، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ اس نے کہا فرعون جو ہے وہ کالج بنا دیتا،
وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والے بندے بھی فرعون کرتے پھرتے، انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لینا تھا، انہوں نے بھی پھر رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا نام نہیں لینا تھا، انہوں نے بھی پھر دین کے غلبے کی بات نہیں کرنی تھی، انہوں نے بھی پھر وہی کہنا تھا کہ آپ فرعون دیکھیں یار کیسا، اس کی بلڈنگیں دیکھیں، اس کے مکانات دیکھیں، اس کی ترقی دیکھیں، اس کا نظام دیکھیں، اس کے باغات کو دیکھیں، کیسا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے کیا؟ آخر جو ان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے آزادی کی ایک روح پھونکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جذبہ انہیں دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے پیچھے چلنا ہے، ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ اگر وہ نظام یہ لے آتا جو انگریز یہاں لایا ہے تو ان کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، فرعون جو ہے نا وہ اس نے سیدھے لوگ قتل کیے، انگریز نے ایسے نہیں کیا، انگریز بڑا عیار ہے، اس نے کیا کیا، اس نے کالج بنائے، کالج بنا کر کے اس نے وہاں پہ لڑکیوں کو اور لڑکوں کو تعلیم دی، کس چیز کی، میڈیکل کی، پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو ڈرایا، جس کا بھی بچے جس خاتون کا حمل ہو ہر مہینے چیک اپ کرائے، نہیں تو توبہ توبہ توبہ، بچے مرنے کا خطرہ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بتائیں یار، پہلی خواتین پرانی جو اماں ہوتی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں 8-8 10-10 بچے، مجال ہے کبھی کسی کو دکھانے گئی ہوں، ہے یا نہیں ایسا؟ لیکن آج نوبت کہاں پہنچی، جیسے خاتون کو حمل ہوتا گیا بس چیک اپ جی، الٹرا ساؤنڈ چیک اپ جی، وہ جناب ان کے پاس جاتے گئے ڈاکٹروں کے پاس، ہر مہینے کی فیس سے انہوں نے علیحدہ بٹوری، دوائیاں ان کو علیحدہ لکھ کے دیں بھاری بھرکم، وہ بیچاری خاتون دوائیاں کھا کے اب حالت یہ ہوئی کہ کہا کہ یہ دوائی کھانا ضروری ہے، نہیں تو آپ کو بڑا آپریشن کروانا پڑے گا۔ اچھا، جب وقت آیا بچے کی پیدائش کا، پھر انہوں نے زبردستی اس مائی کا بڑا آپریشن کر دیا، کس لیے؟ صرف پیسوں کے لیے۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا، اس نے کہا ہمارے یہاں یہیں کا آپ کے علاقے کا ہسپتال ہے، اس نے کہا وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کہتے جی اتنے پیسے دے دو تو بچہ اٹھا کے آپ کو دے دیتے ہیں، بچے تبدیل کروا لیں آپ جتنے چاہیں۔ بتائیں یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اسی انگریز کی فیکٹری کے تیار کردہ پرزے کر رہے ہیں۔ اب بتائیں یار، انہوں نے پہلے کیا کیا، محکمہ بہبود آبادی منصوبہ بندی نکالی، ہر علاقے میں جا پہنچے، یہ کتابیں چھاپ کے بچے دو ہی اچھے۔ کیوں؟ رسول اللہ علیہ السلام کی امت کو کنٹرول کرنا چاہتے نہیں کرنا چاہتے؟ اور فرعون نے جو کیا تھا، یہ کون سے کم نکلے ہیں؟ اوپر سے انہیں کرائے کے مولوی مل گئے جو اپنے آپ کو محدث مفسر قرآن کیا جاتے تھے، انہوں نے بھی یہی کیا۔ یار میرے آقا علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام میں ایک عورت خوبصورت ہو، سفید رنگ کی ہو، وہ بچے جننے والی نہ ہو، میں پسند کروں گا اسے جو کالے رنگ کی اور بچے جننے والی ہو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے میں کہ میرے امتیوں بچے زیادہ جنو تم، میں تاکہ قیامت والے دن میں کھڑا ہو کے فخر کروں گا سارے نبیوں کے سامنے کہ انبیاء کی جماعت یہ دیکھو یہ میری امت آ رہی ہے ساری۔ یہاں انہوں نے پہلے ذہن بدلا، بچے دو اچھے، مر جائیں گے روٹی کیسے کھلائیں گے؟ یہ تو قرآن پاک کی دی ہوئی سوچ کے خلاف ہے یار۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان بچوں کو قتل نہ کرو، ان کی روٹی بھی ہم دیں گے، آپ کو بھی روٹی ہم دیں گے۔ بتائیں جی، جہاں خالق اور مالک اتنا بڑا اعلان فرما دے تو پھر یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اچھا جی، انہوں نے ہسپتالوں میں جا کر کے یہ حرکت کی، یہ انہوں نے بچوں کو، خواتین کے جناب بڑے آپریشن کر دیے، اب 2 آپریشن ہوئے تو بتائیں جی تیسرا بچہ ہی نہیں، پھر بچہ دانی ضائع کر دیتے ہیں، آپ کو جو آپریشن کرانا پڑے گا۔ بتائیں جی ان کی روٹی چلی یا نہیں چلی؟ اچھا، پھر اس طرح کر کے انہوں نے مزید مارنے کی کوشش کی تو پولیو کے قطرے شروع کر دیے۔ آپ کو نہیں پتا خدا کے بندو، رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں، آپ کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی۔ آج ہم بیٹھے یہاں پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، یار انگریز ہمارا اتنا بڑا دشمن ہو امریکہ، یہ امریکہ سے پولیو کے قطرے آتے ہیں جی، آپ اور میں شوگر کے مریض ہیں، یورک ایسڈ کے مریض ہیں، اتنی بیماریاں ہمیں لگی ہوئی ہیں، اور نامراد کے بچے یہاں کے ڈاکٹر ہمیں مفت میں گولی پیناڈول نہیں دیتے ہیں، وہ انگریز ہمارا اتنا خیال رکھا کہ ہمارے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہا ہے۔ آخر کبھی ہم نے سوچا ہے باپ مر رہا ہو، دوائی کے پیسے نہ ہوں، کبھی پولیس نہیں آئے گی آپ کو پستول رکھ کے آپ کی گردن پہ کہاں بھی گولی کھاؤ جلدی کرو، کبھی آتے ہیں؟ لیکن پولیو قطرے نہ پئیں فوراً پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے۔ وہ جو آگے آتے ہیں ان کے غلام پلانے کے لیے ہیں، وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے پولیس ساتھ کھڑی ہوتی ہے، گھر سے کہیں سے کوئی نہ کی جواب آئے سے ہی فوراً اٹھا کے لے جاتے ہیں، آگے ہی پولیس چلیں۔ یار دنیا جہان میں کون سی ایسی دوائی ہے جو پستول پر پلائی جاتی ہو، بندوق کی نوک پہ دوائی پلائی جاتی ہو؟ بتائیں، بندوق کی نوک پہ تو روٹی بھی نہیں دیتے یہ لوگ ذلیل، بلکہ بندوق کی نوک پر روٹی چھینتے ہیں لوگوں سے۔ آقا علیہ السلام کی امت کا جینا 2 بار کر دیا انہوں نے۔ آخر یہ ہماری قوم کو سمجھ کب آئے گی یار؟ جس کو بھی دیکھو وہ بیچارہ بھولے بھولے بن کے لگے ہوئے ہیں یار۔
امام اہل سنت امام محمد ذاکر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تھے، ماتے خدا کے بندو تم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بھولی بھیڑیں ہو، تمہیں نہیں پتہ چلتا ہم کس جانب جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ پولیو قطرے آپ کو میں حقیقت کہہ رہا ہوں، بہاولپور کا ڈاکٹر ہے، یا باقی سب کو چھوڑیں، میں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہاولپور کا ڈاکٹر ہے، اس نے کہا کہ اس کے اندر ایسے جرثومے ہیں، اور اس نے تو اگلی بات بھی کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے کہوں تو ہو سکتا ہے کسی کو الٹی آ جائے یہاں۔ یہ اس قطروں میں کیا چیز ڈالی جاتی ہے، اس کا اصل اس کی جو ریسیپی ہے نا وہ کیا ہے، کان میں بتاؤں گا، جس نے پوچھا ہے مجھ سے پوچھے۔ اس نے کہا یہ لوگوں کو نامرد کرنے کے لیے پلا رہے ہیں، نامرد کرنے کے لیے پلا رہے ہیں بندر کے وہ تو اب آدھی بات نکل گئی کہ یہ جو قطرے پلا رہے ہیں نا پولیو کے، یہ انہوں نے کہا نامرد کرنے کے لیے پلا رہے ہیں لوگوں کو، تاکہ ان کے بچے ہی پیدا نہ ہوں۔ بھئی کس کس بہانے سے ہمیں ہماری امت کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، کس کس طریقے سے وہ جناب خراب کر رہے ہیں۔ آپ کے سفر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا پولیو کے قطرے جی اب چھوٹی عمر میں اس کو امکان ہوتا ہے پولیو ہونے کا، بڑی عمر میں پولیو کا امکان نہیں ہوتا، اس لیے بڑی عمر میں نہیں پلاتے۔ ہم جناب مدینہ شریف گئے جناب، وہاں اتنا بڑا سور جتنا بندہ کھڑا تھا، کالا دھوں حبشی، وہ ایسے جیسے بھٹی سے نکلا ہو تازہ تازہ، وہ ذلیل جناب ایسے پڑھنے گیا، میں جا رہا ایک ہاتھ سے اس نے مجھے روک لیا اس طرح کر کے، میں نے کہا یا اللہ خیر، میری توجہ نہیں تھی، میں نے کہا یہ کیا بلا پڑی ہے، میں نے دیکھا تو ایک دم میں بھی ہل گیا، میں نے کہا یا اللہ، ہاں جی، اس نے فوراً جا میرے منہ پر جیسے چھوٹے بچے کا نہیں منہ پوڑ دے ایسے جناب، میں نے اسی منہ کو بند کیا، میں نے جا کے وہ ڈھونڈا، میں نے وضو والی جگہ، ہاتھ دھونے والی جگہ تھی وہاں جا کے کلی کی میں نے، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جا رہا ہے تو پولیو قطرے پی کے جائے، یہ کیا انداز ہے۔ خیر ایک ہی بار ہوئے، بعد میں نہیں ہوا، ہو سکتا انہوں نے بند کر دیا ہو، یا ہو سکتا ہے جب انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اب پولیو آ رہا ہے پاکستان سے، اس وقت پلانا شروع کر دیتے ہیں، بعد میں بند کر دیتے ہیں۔ عجیب، یہ احمق نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، یہ عیار ہیں۔ ہماری قوم کو سمجھ نہیں آتی ہے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ فرعون جو ہے نا وہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، اس نے کالج بنا دیا۔ بھائی آپ جو ہے وہ جہاں بھی چلے جائیں ان کے شعبے میں، آپ سمجھے لٹ گئے، آپ کا گھر تباہ، آپ کا گھر برباد، آپ جناب چلے جائیں وکیلوں کے ہتھے چڑھ جائیں، آپ کا کچھ نہیں بچتا ہے یا نہیں۔ شام سے پہلے آپ کو پوری پراپرٹی واپس لے کے دینے کے دعوے ہیں، آپ کو شام سے پہلے بچہ پیدا کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑانے کے دعوے ہیں جی، پھر آپ جائیں جی، آپ بھگتتے رہیں۔ ایک بابا بیچارہ آتا تھا میرے پاس نا پیچھے مسجد میں، انتہائی بوڑھا بیچارہ، اس کی کمر جھک گئی تھی غم کی وجہ سے، اس کے بیٹے قتل ہوئے تھے، اس کی جدادوں پہ قبضہ کر دیا تھا ان کے دشمنوں نے، وہ جناب کیس لڑ رہا تھا، کہاں سے آتا تھا، رحیم یار خان سے آتا تھا بیچارہ، لاہور آتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں تو اتنے عرصے سے، اس نے کہا میں نے تو اپنی بیٹی کے گھر ہی یہیں لے دیا کرائے پہ لاہور میں، صرف اس لیے کہ میں یہاں آتا ہوں پیشیاں بھگتنے کے لیے، تو کہتا جی میں یہاں آ کے کئی دن تک پڑا رہتا ہوں، آپ فلاں دن آ جائیں، فلاں دن آ جائیں، فلاں دن آ جائیں۔ اس نے مجھے تصویر دکھائی اپنی جوانی کی، اس نے کہا بچے میں اس طرح ہوتا تھا، اور میرے بچے جو ہیں وہ 18 سال کے سارے قتل ہو گئے بچے۔ کہتا جی آج میری کمر جھک گئی ہے، کمر جھک گئی میری، کہتا جی آج تک میری سنوائی نہیں ہوئی۔ بتائیں یہاں بیٹھا ہوتا محمد عربی کا دین، آج رسول اللہ علیہ السلام کا دین یہاں نافذ ہوتا، بتائیں اس بابے کو اتنی ضلالت اٹھانی پڑنی تھی؟ اور مجھے یقین ہے کہ بابے کا کچھ نہیں بننے والا، بابے کو ہو سکتا ہے ممکن ہے بابا دنیا سے گزر ہی گیا ہو۔ یہ حال ہو جہاں بابے کی قوت سماعت بھی ختم ہو گئی تھی، بابے نے مشین رکھی ہوئی تھی، کوئی بات کرتے بابا بیچارہ جیب سے نکالتا، اسے کان میں لگاتا، پھر جا کے وہ بات سنتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہوں میں۔ وہ کسی اور کے پاس نہیں بیٹھتا تھا، میرے پاس ہی آ کے بیٹھتا تھا، کبھی کبھی بیچارہ باتیں سناتا تھا مجھے۔ یہ ایک بابا نہیں ہے، یہاں ہزاروں بابے ہیں، ہاں ہزاروں بوڑھے، ہزاروں خواتین بیچاری وہ جناب ان کے چکر لگا رہی ہیں، روزانہ بلا کے، مہینے میں 2 مرتبہ بلا لیتے ہیں بیچارے، اتنے دور دراز سینکڑوں میل کے سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں، آگے سے کہتے ہیں جج صاحب کو کھنگ لگی ہوئی ہے وہ نہیں آیا آج، اگلی پیشی مل گئی، اگلی پیشی مل گئی۔ یار بتاؤ یہ ظلم نہیں ہے حضور کی امت کے ساتھ؟ اور ہماری قوم ہے وہ بدلنے کا نام نہیں لیتی۔ اصل میں جو غلامی پر رضامند ہو جائے نا ان کا حال پھر یہی ہوتا ہے، ہاں جو غلامی پر رضامند ہو اس کی سزا پھر یہی بنتی ہے کہ وہ ذلیل ہوتا رہے، وہ کبھی بھی اپنی سر نہیں اٹھا سکتا۔ پھر دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس نے کیا کیا جی فرعون نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، میں ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، ہیں جی، یسومونکم سوء العذاب،
میں کہ وہ تمہیں بہت ہی برا عذاب دیتے تھے، بہت بری تکلیف دیتے تھے۔ وہ کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ذبح کر دیتے تھے، چھریوں کے ساتھ، کلہاڑیوں کے ساتھ ذبح کر دیتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ دیکھیں جی، آج کسی بندے پر آ پڑے نا، اس کو پتہ چلے کہ گھر میں جناب بدکار آ گئے ہیں، جیسے پاکستان بنا تھا تو اس وقت اہل اسلام کی خواتین جو ہیں، نوجوان لڑکیاں، باپ خود زہر کی پوڑیاں دے کے بیٹیوں کو روانہ کرتے تھے، بچے کہیں ہندو سکھ تم پر آ پڑنا، عزت لوٹنے کا خطرہ ہو تو پھر تم نے یہ گولی کھا لینی ہے، پوڑی زہر کی پی لینی ہے۔ ہندو کو اپنی عزت پر قدرت نہیں دینی، کسی سکھ کو اپنی عزت پر قدرت نہیں دینی۔ ہوا یا ایسا نہیں ہوا؟ یا اپنی جانیں تک دی ہیں بچیوں نے، اور دریا میں چھلانگیں لگائی ہیں، دریا جہلم تک میں اتنی سینکڑوں ہماری بہنوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کہ ہندو کتے ان کی عزتیں لوٹنے لگے تھے۔ ہاں جی، تو جب حالت یہ ہو تو وہاں فرعونی کتنے ظلم کرتے تھے یار، اولاد ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہیں، انہی کے بچے ہوں اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے، کتنی بڑی ذلت اور توہین والی بات ہے۔ ہیں انہی قتل ہونے والوں میں لوگ قتل ہوتے رہے، بچے پیدا ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، دنیا سے رخصت ہوتے رہے، جاتے رہے دنیا سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ہاں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، یہ دیکھیں جی، دیکھیں یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو دو کام سونپے گئے تھے۔ پہلا کام کیا تھا؟ پہلا کام تھا رب تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجانا، اور دوسرا کام یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو غلام تھی فرعون کی، انہیں آزادی دلوانا۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ جب نبی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ظالم سے اپنی قوم کو آزادی دلوائے، تو نبی کا جو غلام عالم ہے اس کی ذمہ داری نہیں بنتی ان ظالموں سے، وڈیروں سے، ان جتنے بھی سارے نواب بیٹھے ہیں ان سے آزادی دلوائیں، ان لوگوں کے اندر یہ روح پھونکیں جناب تم غلام نہیں پیدا ہوئے، تم آزاد پیدا ہوئے ہو، تم کیوں پڑے ہوئے ان کے پیچھے، کیوں نعرے لگا رہے ہو؟ ہماری بھی قوم ایسی بدھو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے نام کے نعرے لگائیں۔ اچھا جی، اب رب تبارک و تعالی نے کیا کیا جی؟ دیکھیں، فرمایا کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، فرمایا کہ اس میں یعنی تمہارے بچے قتل ہوں اور بیٹیاں تمہاری رکھ لی جائیں، ان کو اپنے خدمت پر لگائیں، اپنے گھروں میں غلام بنا کے رکھیں، لونڈیاں بنا کے رکھیں، میں کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش سے تم دو چار ہوئے ہو۔ بتائیں جی، جس قوم کے 70,000 بچے قتل ہو جائیں، ہیں صرف بچے قتل ہونا یہ چھوٹی بات ہے، ان کی بیٹیوں کو غلامی کی زندگی گزارنا کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا ظلم ہے ان کے ساتھ۔ ہیں آج بھی کچھ کم نہیں ہو رہا۔ ہاں، غلامی کی جو صورت آج ہے نا وہ اس سے بھی بڑی، وہ اندوہناک ہے، کربناک ہے۔ وہ یہاں پہ ایک جج کے گھر میں کام کرنے والی بچی جو ہے بیچاری، اس کو جناب لٹکا دیا جاتا ہے، دودھ گرم نہ ہونے پر بچیوں کو مار دیا جاتا ہے، اور یہی جناب کمینے لوگ باہر نکل کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں جی اسلام دبا رہا ہے، اسلام دبا رہا ہے انہیں، یا تمہارے جیسے کالے بھیڑیے دبا رہے ہیں، یا تمہارے جیسے ذلیل لوگ جو ہیں بچیوں کا استحصال کر رہے ہیں، بچیوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ غریب بیٹیوں کو تم اپنے گھروں میں جناب کام کے لیے لگا کے، کام کروا کے ان سے بعد میں جناب ان کو جناب ان کی تنخواہیں بھی نہ دو، ان کی خدمت بھی نہ دو، اور نعوذ باللہ من ذالک منہ کالے تک تم ان سے کرو، ان کے ساتھ بدکاریاں کرو، سارا کچھ تم کرتے رہو۔ یہ کوئی فرعون کے دور سے ظلم کی کم مثال ہے یار؟ بتائیں۔ دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ایک اور انعام کا ذکر ہوا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، پچھلی تو آزمائش ہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرمایا کہ اور ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ یہ ذہن میں رہے، رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے، جب دریا کے کنارے پہنچے، عین دریا کے کنارے پہنچے، پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں پہنچائیں، فرعون اور اس کی فوجیں پہنچائیں۔ اب ہوا یہ کہ جب کنارے پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، ہم تو پکڑے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے پیغمبر تھے، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ میں کلا، کبھی بھی نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، کوئی راہ دے گا ہمیں، راہ دے گا ہمیں۔ تو ہوا کیا جی؟ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ اپنا عصا مارو نا معجزے والا۔ عصا مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ایک نہیں دو نہیں 12 راستے بن گئے، اور پانی کی دیواریں، پانی کی ہی سڑکیں بن گئی۔ ہاں جی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا بنی اسرائیل کا آخری بندہ
دریا کے آخری کنارے پر پہنچا اور ادھر فرعونیوں کا آخری بندہ بھی دریا میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے دیکھا راستے بالکل بنے ہوئے ہیں, نیو موٹر وے ہے, یہاں کسی نے جناب نہ ٹویا نہ ٹبا, کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے ساتھ, بہت سارے فرعونی بھی داخل ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری بندہ اس نے پاؤں اٹھا کے باہر رکھا, ادھر ان کے آخری بندے نے پاؤں باہر سے اٹھا کے اندر رکھا. اللہ تبارک و تعالی نے دریا کو فرمایا لے بھی تو مل جا. دریا مل گیا. دریا مل گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک مائی وہ کہنے لگی اس نے مجھ سے چرخہ کٹوایا تھا فرعون کے نے, اس نے تو میرے تو پیسے دینے تھے, اس نے یہ تو مر گیا نا مراد ہیں, وہ کیسے لوں گی اس سے. وہ بوڑھی اماں تھی نا, اسے اپنے دکھ تھا, اسے خوش ہونا چاہیے تھا, مر گیا مردود ہیں, چلو بیڑا غرق وہ ذلیل کیا, اسے اپنی فکر لائق ہوئی. ادھر فرعون جو ہے, فرعون اب ہوا یہ کہ فرعون جو ہے نا, کوئی بھی بندہ بڑا مر جائے نا, اس طرح کا بندہ مر جائے تو لوگوں کو جلدی یقین بھی نہیں آتا ہیں. یہ بھٹو کے خلاف جب فیصلہ آیا نا تو اس وقت سبھی نے کہا, انہوں نے کہا بھٹو کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, ان کا ڈاؤن سے سارے ڈرتے ہیں. اچھا بھٹو کوئی نہیں پکڑ سکتا, بھٹو پکڑا گیا. انہوں نے کہا ہائی کورٹ کی مجال ہی نہیں فیصلہ دے, ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا. انہوں نے کہا جی اپیل دائر ہو جائے گی, اپیل بھی ریجیکٹ. انہوں نے کہا جی اب باہر سے کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا, فرمان آ جائے گا. بھٹو کو لٹکا دیا گیا. انہوں نے کہا جی اب, لوگوں نے کہا نہیں بھٹو مرے ہی نہیں. وہ آج تک کہتے ہیں بھٹو ہر گھر میں پڑا ہوا ہے. اللہ خیر ہی کرے بھائی ہیں, اس کا نواسا ہر ایک کو کہتا ہے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا, قوم خوش ہو کہتی ہے ہاں نکلے گا. اور بشرمو حیا کرو, یہ گندی بات ہے ہیں, تمہارے گھر سے بھٹو کیوں نکلے بھائی ہیں, منہ کالا کر کے نکلے گا, پھر قابو آؤ گے تم. یہ عجیب بدتمیزی ہے. اچھا کوئی ایسا بندہ مر جائے تو لوگ یقین بھی نہیں کرتے, ہے یا نہیں. فرعون بھی مر گیا نا, وہ بیچارے اتنے ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, بنی اسرائیل کے لوگ اسرائیلی, انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مر گیا ہے جی. ایک مائی صاحبہ جو ہے وہ جس کے پیسے تھے چرخے کے ہیں, اس مائی صاحبہ نے جہاں پانی بھرنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو فرعون کی داڑھی نہ اس کے ہاتھ میں آئی. فرعون اتنا بڑا کمینہ تھا, پورا یعنی کہ حاکم تھا, اس کے باوجود داڑھی تھی اس کے منہ پہ. اور داڑھی اس کی ایسی نہیں تھی ہم جیسے غریبوں والی, ہمارا تو رنگ بھی پورا نہیں ہوتا بھائی کہ نہیں. تو وہ اس کی داڑھی جو تھی نا, اس کی داڑھی کے ایک ایک بال میں موتی جڑے ہوئے تھے. ہاں امیر بندہ تھا, ماحول تھوڑا ہے, اپنے آپ کو رب کہتا تھا وہ, تو اس میں اور عوام میں فرق ہی نہ ہو. تو ایک ایک یہ بال میں موتی جڑے ہوئے تھے پوری داڑھی میں. وہ مائی جو ہے وہ پانی بھرنے لگی تو اس کی داڑھی نہ اس کے ہاتھ چڑھ گئی مائی کے. اس نے کہا میری تو مزدوری پہنچی جی ہیں جی. اس مائی نے پھر جناب اس کے پاس جو بھی تھا, درانتی تھی, چھری تھی, اس نے فرعون کی داڑھی کاٹ لی. داڑھی کاٹی, ادھر اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو حکم دیا, فرعون کو باہر نکال دیا. بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا, انہیں تب یقین ہوا کہ بھٹو مر گیا ہے اب ہیں. لیکن انہیں آج بھی مطلب یہ کہ بھٹو ویسے نام لے دیا اس کا, یعنی کہ انہیں یقین ہو گیا کہ فرعون مر گیا آج. لیکن ہماری قوم ہے کہ ہماری قوم کو آج تک یقین نہیں ہوا, اور اس کا نواسا کھڑا ہو کے پہلی بات یہی کہتا ہے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. قوم کہتی بالکل نکلے گا, پڑا ہوا ہے ہمارے گھر میں. یار خدا کا نام لیں یار, کچھ تو ماننے کی طرف آ جائے. مان جائیں وہ مر گیا بیچارہ ہیں, اگر وہ ایمان پہ گیا تو اللہ تعالیٰ بخشش فرمایا اس کی. ہاں یہ ہماری دعا ہے ہر ایک اس بندے کے لیے جو کلمہ کا دعویٰ کرتا ہے. جو بھی بندہ حضور کا غلام کلمہ پڑھتے ہوئے گیا ہے نا, دنیا سے ایمان پہ گیا ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بخشش فرمائے. ہاں ویسے لبرل سیکولر ہوتے وہی ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, ہم نے جب تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا, فَأَنْجَيْنَاكُمْ, تمہیں نجات دی, وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, فرعون کو, اس کے ماننے والوں کو, اس کے فوجیوں کو, اس کی پولیس کو, سب کو ہم نے غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم سب دیکھ رہے تھے, تم سب دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے میں تمہارے سامنے ہم نے اس لیے کیا تاکہ آج تم بھی ذرا جاتے ہوئے مصر سے کھڑے ہو کر ذرا نظارہ کرو کہ رب کا اور رب کے نبی کا اور نبیوں کی اولاد کا دشمن اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ہیں جی بتائیں کیسا انجام ہوا پھر فرعون کا اور فرعونیوں کا اور اس کے لشکر کا اور اس کی جماعت کا, سب کا سارے کے سارے غرق ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.